بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ونبینا وسندنا ومولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر مکرمین و محترمین حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور طلباء کرام، برادران اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ہمن مدد العالی نے بتایا کہ یہ ماہانہ ماشاءاللہ اجتماع ہوتا ہے آپ کے ہاں، جس میں تصوف سے متعلق بیان بھی ہوتا ہے اور ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت مبارک فرمائے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اخیر زندگی میں اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور لوگوں سے تاکید کرتے تھے کہ کوشش کرنی چاہیے کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ ایسا نہ ہو، کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں مجلس ذکر یومیہ بنیاد پر یا ہفتے والی بنیاد پر یا ماہانہ بنیاد پر نہ ہوتی ہو، تاکہ تصوف اور خانقاہی سلسلہ بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ چونکہ دین اسلام اللہ کا کامل اور مکمل دین ہے، اسی لیے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالی، علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے اکابر کے میادین عمل مختلف تھے۔ بعضوں کا میدان عمل درس و تدریس تھا، بعضوں کا تالیف و تصنیف تھا، بعضوں کا رد فرق باطلہ، ادیان باطلہ تھا، بعضوں کا دعوت و تبلیغ تھا، بعضوں کا سیاسیات میں تھا، بعضوں کا جہاد میں تھا، کسی کا میدان عمل کوئی، کسی کا کوئی۔ اکابر نے سارے دین کے شعبوں کو زندہ کیا ہوا تھا اور سب کا اہتمام کیا تھا۔ ہر ایک کا میدان عمل مختلف تھا، لیکن ایک بات بطور قدر مشترک تمام اکابر میں یہ تھی کہ وہ سب کے سب جامعین شریعت و طریقت تھے، سب کے سب، اول تا آخر بلا استثناء، سب ایسے ملیں گے آپ کو۔ ہر ایک کے بارے میں ان کی سوانح زندگی اٹھا کر دیکھیں، یہی ملے گا کہ انہوں نے پہلے بہت اہتمام سے، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ محنت کر کے، قربانی دے کے علم دین حاصل کیا۔ جب اس میں کمال حاصل کیا، اس کے بعد اپنے اصلاح قلب کی فکر کی اور اہل حق مشائخ میں سے کسی نہ کسی سے بیعت ہو کر، جب تک ان کی طرف سے اصلاح قلب کے بارے میں اطمینان نہیں ہو گیا، وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ تمام اکابر کی سوانح میں یہی ملے گا آپ کو۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شریعت و طریقت کا تلازم، اس میں حضرت شیخ نے تحریر فرمایا ہے
کہ اکابر کے دور میں خواص تو خواص عوام کے ذہن میں بھی یہ بات جمی ہوئی تھی، ہر ایک عامی شخص بھی جن کا اکابر سے تعلق تھا ان کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ یہ دونوں شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور زبانی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اکابر کے دور میں جب بھی کوئی شخص کسی دینی کام میں حصہ لینا چاہتا یا دینی ادارے میں، دینی جماعت میں، تنظیم میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا تو اگر وہ بیعت ہوتا تو اپنے مشائخ سے کے مشورے کے ساتھ ان کی نگرانی میں اس دینی کام میں حصہ لیتا، اور اگر بیعت نہ ہوتا تو وہ اہتمام کے ساتھ پہلے بیعت کرتا اور پھر ان کی نگرانی میں، اپنے مشائخ کی نگرانی میں اس دینی کام، دینی جماعت، دینی تنظیم، دینی ادارے میں حصہ لیتا۔ چونکہ ہر شخص کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ اگر خرابی دل کے ساتھ ساتھ میں اس دینی کام میں لگ گیا تو کہیں اس دینی کام کا نقصان نہ ہو جائے۔ ہر شخص کو اپنی اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کی فکر تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے جب دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی شعبے میں صدر مدرس سے لے کر ادنا سے ادنا مدرس تک اور انتظامی شعبے میں محتمم سے لے کے دربان اور چپراسی تک سب کے سب اول تا آخر صاحب نسبت بزرگ ہوتے تھے۔ سب کے سب کو اپنی اصلاح قلب کا اہتمام تھا اور اس کو پورا کر کے آتے تھے۔ اور دارالعلوم دیوبند میں دن کو قال اللہ اور قال الرسول کا غلغلہ ہوتا تھا، اور رات کو دارالعلوم دیوبند کے ہر حجرے سے یا تو تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی تھی یا الا اللہ 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 کی ضربوں کی آواز آتی تھی۔ اکابر کے دور میں دینی اداروں، دینی مراکز، علمی مراکز، مدارس کا یہ حال تھا کہ ان پہ بھی نورانیت، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری کی چھاپ تھی اور اسی کا غلبہ تھا۔ حضرت مولانا جیسے دارالعلوم دیوبند کا یہ حال حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ہے، یہی حال تقریباً مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی جماعت تبلیغ، ان کے ملفوظات کتاب مشہور ہے، ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب، اس میں ایک ملفوظ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی تبلیغ کے لمبے سفر میں نکل جاتا ہوں جہاں 20-25 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے، تو عوام کے کثرت اختلاط کی وجہ سے مجھے اپنی باطنی کیفیت ذرا کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب تک میں اس سفر سے واپس آ کر خانقاہ رائے پور یا مدرسہ مظاہر العلوم کے ماحول میں 2-4 دن نہ گزار لوں، وہ کیفیت عود نہیں کرتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو اثر خانقاہ رائے پور کا بتایا وہی اثر مدرسہ مظاہر العلوم کے ماحول کا بتایا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت جب اس لمبے سفروں سے آتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب، تو اگر حضرت رائے پوری خانقاہ میں ہوتے تو پھر خانقاہ میں چلے جاتے، لیکن حضرت کے اکثر اسفار بھی رہتے تھے، تو پھر حضرت مولانا الیاس صاحب مدرسہ مظاہر العلوم کے ماحول میں آ کے 2-3 دن وہاں اطمینان سے گزارتے اور ذکر الہی، مراقبات وغیرہ، 2-3 دن اسی میں منہمک رہتے جمع کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ باطنی کیفیت لوٹ آتی
پھر واپس اپنے مرکز میں چلے جاتے۔ اکابر کے دور میں اس کا بڑا اہتمام تھا، اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اکابر کے دور میں مدارس پہ تقوی، پرہیزگاری اور تعلق مع اللہ کی فضا، روحانیت کی ایسی چھاپ تھی کہ طالب علم دورے تک پہنچتے پہنچتے اس کا واجبی سلوک طے ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی احمد الرحمن صاحب اور قاری سعید صاحب کے والد تھے، قاری سعید الرحمن کے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ جب وہ موقوف علیہ سے فارغ ہوئے، مشکات شریف سے دورے سے پہلے، تو حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، اکابر کا معمول یہ تھا کہ طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے طالب علم کو ہمیشہ پوری توجہ علم کی طرف دینی چاہیے، جب فارغ ہو پھر اس طرف آئے، وقت فارغ کر کے۔ ان سب حضرات اکابر کے بعد کے حضرات، حضرت مدنی، ہمارے حضرت شیخ، انہوں نے طالب علموں کو بھی بیعت ہونا شروع کر دیا تھا۔ اور ہمارے حضرت شیخ تو فرمایا بھی کرتے تھے کہ اس لیے شروع کیا ہے کہ اب طالب علم ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے۔ پہلے طالب علم بھی انہماک کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ علم میں لگے رہتے تھے۔ اب طالب علموں کو اور بہت سی چیزوں کی طرف چونکہ لگ جاتے ہیں، اس لیے بیعت کرنا شروع کر دیا مشائخ نے، تاکہ جو توجہ ادھر ادھر جانی ہے وہ پھر اگر علم سے ہٹنی ہے تو پھر تصوف کی طرف، تعلق مع اللہ کی طرف اور ذکری وغیرہ کی طرف چلے، تاکہ ان دونوں کا جوڑ رہے۔ تو بہرحال اکابر کے دور میں طالب علم بھی اللہ کی طرف مائل تھے، ان کا دل بھی اللہ کی طرف لگتا تھا، تعلق مع اللہ کا غلبہ ہوتا تھا، فضائیں بھی اداروں کی، مدرسوں کی ایسی مبارک پاکیزہ ہوتی تھی کہ ان کا اثر ہر طالب علم پہ پڑتا تھا، اور اکابر بھی ویسے ہی تھے۔ تو اکابر طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھئی میرا معمول بیعت کرنے کا نہیں ہے، تم ابھی طالب علم ہو، ابھی جاؤ دورہ حدیث پڑھو، دورہ کر کے آؤ گے پھر میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ البتہ چونکہ اصلاح قلب و تزکیہ نفس واجب ہے، اور تم اگر چاہو تو میرے ساتھ اس سلسلے میں بیعت تو میں بعد میں کروں گا، اگر تم اصلاح قلب کے لیے، اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے کوئی مکاتبت رکھنا چاہو، خط و کتابت کا سلسلہ، تو وہ ٹھیک ہے، تم مجھے خط لکھتے رہو، میں تمہیں جواب دیتا رہوں گا، تم اپنی اصلاح احوال کرتے رہو۔ تو حضرت نے مکاتبت شروع کر دی، حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری نے مکاتبت شروع کر دی۔ حضرت تھانوی کا یہ معمول تھا کہ جو صفحہ ہوتا ہے پورا، حضرت کا حکم یہ تھا کہ وہ بیچ میں سے اسے طے کر لو، اور دائیں طرف جو آدھا صفحہ ہے اس پہ لکھو، بائیں طرف کا آدھا خالی چھوڑ دو، تاکہ میں مقابل میں اس کا جواب لکھتا رہوں۔ تو حضرت کے تمام متعلقین، متوسلین کے ساتھ خط و کتابت کا یہی طریقہ تھا۔ تو خط و کتابت شروع ہو گئی۔ سال کے بیچ میں حضرت اپنے حالات لکھتے تھے، اور حضرت سے اپنا حالات کے بعد حکم پوچھتے کہ میں اب کیا کروں، یہ کیا کروں، کیا کروں، تو ہدایات لیتے حضرت تھانوی سے، حضرت ہدایات دے دیتے، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ سلسلہ خط و کتابت جاری رہا۔ ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد خط آتا جاتا تھا۔ ایک خط میں حضرت تھانوی نے انہیں لکھا کچھ حالات دیکھ کر کہ تم دورے کے بعد جب بیعت ہونے آؤ تو یہ خط ساتھ لیتے آنا۔ انہوں نے اس خط کو سنبھال لیا، اور پھر جب دورے حدیث سے فارغ ہوئے تو وہ خط بھی ساتھ لیا جس کا حضرت تھانوی نے فرمایا تھا کہ وہ لیتے آنا، اور تھانہ بھون حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔
اور عرض کیا کہ حضرت میں پچھلے سال آیا تھا اور آپ نے منع فرما دیا تھا کہ میں طالب علموں کو بیعت نہیں کرتا، لہذا میں اب دورے سے فارغ ہو گیا ہوں اور اب میں بیعت ہونے آیا ہوں۔ اور آپ نے مجھے خط و کتابت کی اجازت دیتی تھی، میں خط و کتابت جاری تھی۔ ایک خط میں آپ نے لکھا تھا کہ جب بیعت ہونے آؤ تو وہ خط بھی ساتھ لیتے آنا، لہذا میں وہ خط بھی لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ خط مجھے دکھاؤ۔ حضرت نے وہ خط دیکھا تو اس میں حالات اچھے تھے، حضرت کو شرح صدر ہوا۔ حضرت تھانوی نے اسی وقت ان کو اجازت و خلافت مرحمت فرما دی۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن نے عرض کیا کہ حضرت میں تو ابھی بیعت بھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، شرط نہیں ہے خلافت کے لیے، اجازت کے لیے کہ بیعت ہو۔ اجازت خلافت دے دی، پھر کہا اب بیعت ہونا چاہو تو ہو جاؤ۔ تو حضرت کی بیعت بعد میں ہوئی، پہلے اجازت خلافت ہو گئی، بیعت بعد میں ہوئی۔ تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکابر کے دور میں مدارس کی فضا ایسی ہوتی تھی، تقویٰ، پرہیزگاری کی، تعلق مع اللہ کی، نسبت یہ غلبے کی، روحانیت، نورانیت کی فضا کہ طالب علم جب تک دورہ حدیث کرتا تھا اس کا واجبی سلوک طے ہو چکا ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مشائخ یہاں جاتا، مہینہ 2 مہینے، ہفتہ 2 ہفتے، اور اللہ تعالیٰ سلوک طے کرا دیتا۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب سے جب بیعت ہوئے تو حضرت نے معمولات بتائے، ذکر جہری وغیرہ بتایا، 12 تسبیح کا حضرت نے کیا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد، جو امانت اللہ نے مجھے دی تھی وہ میں نے تمہیں عطا کر دی۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں میں سوچتا ہی رہا کہ وہ کیا دیا ہے حضرت نے مجھے۔ 12 سال کے بعد جا کے مجھے پتہ چلا کہ حضرت نے کیا دیا تھا۔ تو ایک ہفتے کے بعد ہی اجازت ہو گئی۔ باتوں کو مہینہ 2 مہینہ لگ جاتا تھا، 6 مہینے، 8 مہینے، جیسے بھی مصالح بھی ہوتی ہیں، بعد مشائخ ذرا اجازت کو تاخیر مؤخر بھی کر دیتے ہیں، صلاحیت کے باوجود یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر کے یہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، بعد میں کمی آ گئی، بلکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طرہ امتیاز ہی یہ شعبہ تصوف تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ تمہارے اکابر سے بڑھ کر علم تفسیر میں فلاں عالم دین ہے تو میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کروں گا، کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کہوں گا ہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ علم حدیث میں تمہارے اکابر سے بڑھ کر فلاں محدث ہیں، فلاں عالم ہیں، تو میں اس سے بھی کوئی مباحثہ مناقشہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں کہوں گا ٹھیک ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فقہ میں اور فتوے میں تمہارے اکابر سے بڑھ کر فلاں مفتی، فلاں فقیہ ہیں، فلاں عالم ہیں، تو میں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کروں گا، اعتراض نہیں کروں گا، کہوں گا ہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ آگے حضرت تھانوی فرماتے ہیں لیکن یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بے نفسی اور تعلق مع اللہ اور للہیت میں میرے اکابر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایسے ملفوظات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ طرہ امتیاز تھا اور اسی میں کمی بھی آ گئی۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آخر زندگی میں گویا ساری عمر تو پڑھنے پڑھانے میں، تعلیف تصنیف میں گزاری، لیکن آخری 12-13 سال تدریس چھوڑنے کے بعد انتقال تک یہی فکر حضرت کو سوار تھی
کہ یہ خانقاہی سلسلہ، تصوف کا سلسلہ، یہ ہمارے حلقے میں اکابر کے متعلقین میں کمزور ہو گیا ہے۔ دین کے سارے شعبے اہم ہیں، یہ سارے دین اسلام کے شعبے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، چاہے درس و تدریس کا ہو، تالیف و تصنیف کا ہو، رد فرق باطلہ کا ہو، مناظروں کا ہو، جہاد کا ہو اور سیاسیات کا ہو، یہ سارے دین کے شعبے ہیں، وہ سارے اہم ہیں، کوئی کسی کا متبادل نہیں ہے، کوئی شعبہ کسی کا متبادل نہیں ہے، ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ اہم ہے۔ لیکن یہ شعبہ تصوف جو ہے، اس میں دو چیزیں امتیازی ہیں جس کا تعلق تمام دین کے شعبے والوں سے ہے۔ ایک یہ کہ اس شعبہ تصوف کی بنیاد ہی تزکیہ نفس اور اصلاح قلب ہے، اور اصلاح قلب اتنا اہم ہے کہ اصلاح عمل کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح قلب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب تک قلب کی اصلاح نہیں ہوگی، دل کی اصلاح نہیں ہوگی، عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ دیکھو ہر انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، لیکن وہ اہم اتنا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ دل ہے۔ تو یہ اصلاح عمل ہر مسلمان کی ضرورت ہے، چاہے وہ درس و تدریس میں لگا ہوا ہو، چاہے مناظرات میں لگا ہوا ہو، رد فرق باطلہ میں لگا ہوا ہو، تعلیف و تصنیف میں لگا ہوا ہو، تبلیغ و دعوت میں لگا ہوا ہو، جہاد فی سبیل اللہ میں لگا ہوا ہو، سیاسیات میں لگا ہوا ہو، دنیا دین کے کسی شعبے میں لگا ہوا ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمل صالح ہو، ورنہ بیکار ہے، علم بھی بیکار، تبلیغ بھی بیکار، مناظرے بھی بیکار، اور رد فرق باطلہ بھی بیکار، جہاد بھی بیکار، سب بیکار ہو جاتا ہے اگر عمل صالح نہیں ہے تو۔ احادیث میں شدید ترین وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ چیز ایسی ہے، اصلاح عمل، اصلاح عمل کا جوڑ اصلاح قلب سے ہے، اور اصلاح قلب کا تعلق تصوف ہی سے ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف روح دین ہے، پورے دین اور دین کے ہر شعبے کی روح تصوف ہے، ہر شعبے کی، کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو تصوف اور خانقاہی سلسلے میں ہے کہ اس سے ہر عمل کی ویلیو اور قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے۔ عمل ایک ہی ہے، لیکن اس کی اخلاص کے مطابق، دل کی کیفیت کے مطابق، تعلق مع اللہ کے مطابق، توجہ الی اللہ کے مطابق، ایمان کی قوت کے مطابق اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بعض پڑھتے ہیں ان کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بعض پڑھتے ہیں ان کو چوتھائی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بعض پڑھتے ہیں ان کو 10ویں حصے نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بعض وہی نماز پڑھتے ہیں لیکن گندے کپڑے میں لپیٹ کے اللہ اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ ایک ہی نماز، کسی کو اتنا ثواب، کسی کو اتنا، کسی کو اتنا، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ اور شراح حدیث فرماتے ہیں یہ دل کی کیفیت اور خشوع اور توجہ الی اللہ اور تعلق مع اللہ کے مطابق ہوگا، کہ اس کو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، بعضوں کو ایک عمل کرتے ہیں ان کو 700 گنا ثواب ملتا ہے، وہی عمل۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے الوابل الصیب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، ان میں افضل حاجی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثرہم ذکرا للہ، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ پھر ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بہت سے لوگ جہاد کرتے ہیں، فمن افضل المجاہدین، ان مجاہدین میں سب سے افضل بہتر مجاہد کون ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثرہم ذکرا للہ، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، فمن افضل الصائمین، ان روزے داروں میں سب سے بہتر روزے دار کون ہے؟ اس کے جواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اکثرہم ذکرا للہ، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ان صحابی نے کئی اور طبقات اور جماعتوں کے بارے میں بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طبقے میں کون افضل ہے، اس جماعت میں کون افضل ہے، اس میں کون افضل ہے؟ ہر ایک کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب مرحمت فرمایا اکثرہم ذکرا للہ، کہ ان میں بھی جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہی افضل ہوگا۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے ذکر سے دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور دل میں ایمان، اخلاص، تعلق مع اللہ کا نور آتا ہے، جتنا یہ نور بڑھے گا اتنا ہی اس عبادت، اس عمل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھے گی اور اتنا ہی وہ شخص افضل ہو جائے گا۔ تو چونکہ جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا اس کے دل میں نورانیت، روحانیت، ایمان، تعلق مع اللہ، احسان کی کیفیت کی مقدار، نور بڑا ہوا ہوگا، اس لیے وہ سب سے افضل ہوگا۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کی دوسری امتیاز اور خصوصیت ہے کہ اس سے اعمال کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے، یہ اور دین کے شعبے سے متعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف دین کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو قبول فرمائے، اور جو بھی نیک دین کے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ کہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ کا طرہ امتیاز اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ جس کام میں بھی لگے لیکن طریقت کا پورا اہتمام کیا، اصلاح قلب اور تزکیہ نفس اور دل کی نورانیت کا پورا اہتمام کیا۔ جیسے ابھی حضرت مولانا الیاس گنبل رحمت حضرت مدۃ علی فرما رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اکابر نے اس کا پورا اہتمام کیا، پورا اہتمام کیا۔ اکابر کی سوانح پڑھیں، ان کے حالات دیکھیں، انہوں نے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا۔ اللہ ہم سب کو دین کے خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، کہ ساتھ ساتھ اخلاص، تقوی، احسان، ایمان، تعلق مع اللہ، اس کا اعلیٰ درجہ اللہ عطا فرمائے، کہ یہی ہمارے اکابر کا بنیادی ورثہ ہے۔ اللہ سب دین کے کاموں میں قبول فرمائے اس کا بھی۔ اور الحمدللہ حضرت مولانا الیاس صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اکابر کی خصوصیت سے نوازا ہے کہ یہ جامع شریعت و طریقت ہے، دونوں کا ان کو اہتمام ہے۔ اللہ انہیں اور ترقیات سے نوازے، برکتوں سے نوازے، اور مزید اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ماہانہ ماشاءاللہ یہاں اجتماع ہوتا ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تصوف کا اہتمام ہوتا ہے، یہ انہی اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام امور میں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا، خوشنودی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔